جی السلام علیکم، رانا خالد لنک نیوز چینل سے۔ آپ پی ٹی آئی کا رہنما ہیں، پارٹی کی طرف سے آپ کا کیا موقف ہوگا الیکشن کے حوالے سے؟ لیکن یہ الیکشن ایک آئینی تقاضا ہے اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس پروسیس سے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک باڈی، ایک حکومت، نمائندے الیکٹ کیے جاتے ہیں جو حکومت بناتے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ایک جمہوری ملک کے اندر یہ پروسیس رک جائے تو اس کی نہ صرف ترقی رک جاتی ہے بلکہ بقا کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کافی عرصے سے اس آئینی تقاضے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تو مہربانی ہے یہ سپریم کورٹ کی، ویسے تو ان کی آئینی ذمہ داری تھی لیکن میں مہربانی کہوں گا کہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ 8 فروری کو اس کے انعقاد کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کو کورٹ میں بلا کے یقینی بنایا اس بات کو کہ کسی مخصوص تاریخ کا اعلان کیا جائے اور پھر وہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں، اس ڈیٹ کو اعلان کیا کہتے ہیں، انعقاد بھی کروائیں الیکشن کا۔ باقی جہاں تک رہی آگے لیول پلینگ فیلڈ کی، آئین کا، قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، سیاسی پارٹیز الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، سب کو برابر موقع دیا جائے کہ وہ کیمپین کر سکیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، لوگوں کو موبلائز اور موٹیویٹ کر سکیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا ہمیں خدشات ہیں، تھوڑا خدشات نہیں بلکہ بہت زیادہ خدشات ہیں، اور یہ چیز ویسے ہے بھی واضح کہ اس وقت ایک پارٹی کو واضح طور پہ نوازا جا رہا ہے۔ لفظ نوازنے سے یاد کیا آیا، سب کو واضح ہے کہ نواز لیگ کو ہی نوازا جا رہا ہے اور باقی پارٹیز کو خاص طور پہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کو، کہ پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے امیدواروں کو ہیریس کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ان سے اسٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں یا پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو آئین و قانون جو ہمیں حق دیتا ہے، جو رائٹس دیتا ہے، وہ پرووائڈ نہیں کیے جا رہے، وہ چھینے جا رہے ہیں، اسپیشلی ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے ہمیں۔ تو اس حوالے سے میں بطور وکیل، تو ہماری جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ دیکھ رہی ہے اس میٹر کو کہ کیسے متعلقہ فورمز پہ، ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کو انووک کیا جائے۔ اور میں استدعا کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے کہ انہوں نے 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ تو مقرر کر دی، اب اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ الیکشن کے لیے جو پروسیس ہے اس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ بھی فراہم کیا جائے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس پہ توجہ فرمائیں۔ اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی نیشنل میڈیا پہ، باقی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اس کے ذریعے سب کو واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ جانتے بوجھتے بھی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پہ ایکشن نہیں لیتے، سوموٹو نہیں لیتے، یا جو انہوں نے سوموٹو کا ایک کرائیٹیریا طے کیا اس کے تحت سوموٹو نہیں لیا جاتا، یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی طرف سے پٹیشنز جاتی ہیں اور اس پہ وہ ایکشن لیتے ہوئے اس بات کو یقینی نہیں بناتے، تو ہمیں تو پھر ان پہ بھی شکوک و شبہات ہوں گے کہ وہ بھی پھر اس میچ فکسنگ کا حصہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو پی ٹی آئی ساتھ 9 مئی کے ہونے والے واقعات جو چلا آ رہا ہے، پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہوگی آگے؟ لیکن جی 9 مئی کا واقعہ تو بنیادی طور پہ کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش رچی، سازش بنائی۔ مقصد صرف اور صرف اس میں نہ کسی بھی چیز کو آپ اگر جانچنا چاہتے ہیں نا کہ اس میں اصل ذمہ دار قصوروار کون ہے، تو کسی بھی جرم، کسی بھی وقوعے کا بینیفیشری دیکھ لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو بینیفیشری ہے وہ نون لیگ ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ اور مقتدر حلقوں کی یہ سوچی سمجھی سازش تھی پی ٹی آئی کو فیل کرنے، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اگر فیئر موقع دیا جائے، فیئر ٹرائل ہو، فیئر اس میں انویسٹیگیشن ہو، انکوائریز ہوں،
تو ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی یہ جو خاص طور پہ ویسے اس معاملے کو ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ کر دیا گیا ہے، اتنا ہوا نہیں ہے جتنا ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جو ہوا ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا، پی ٹی آئی کی قیادت نے نہیں کرایا، وہ ایک قسم کا تھوڑا بہت ایک دو شہروں میں جو ہوا ہے، اولاً تو وہ ایک نیچرل ری ایکشن تھا خان صاحب کے سپورٹرز کا کہ وہ احتجاج کے لیے نکلے اور ان کا رخ مخصوص علاقوں کی طرف ہو گیا، لیکن وہ مخصوص علاقوں تک پہنچ کے کینٹ ایریاز تک پہنچ کے بھی پرامن رہے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی یا تقریبی کارروائیاں کی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پی ٹی آئی صرف قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے، اس کے رہنما آئینی حدود میں رہتے ہوئے، اس کے ارکان جو تھے وہ کارکنان وہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ پھر آگے ایک فسانہ بنا کے معاملہ بگاڑا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، میں خود بھی اس کا نشانہ بنایا گیا، اس کا حصہ رہا اس ظلم و ستم کا، ایک وکٹم کے طور پہ ہم نے بھی جیل کاٹی ہے، 3-4 اضلاع میں ہمیں بھی گھمایا پھرایا گیا۔ اب اگر پی ٹی آئی پاور میں آتی ہے تو جہاں تک میں اپنی قیادت کے خیالات سے سمجھا ہوں، ان کے اظہار سے سمجھا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ عام معافی دے دی جائے گی، آگے بڑھنے کا سوچا جائے گا، انتقام کی سیاست نہیں کی جائے گی، کسی کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور میں نے پرسنلی وہ تمام پولیس افسران جو مجھے اریسٹ کرنے میں، ہمیں گھسیٹنے میں، لے جانے میں ملوث تھے، وہ واضح ویڈیوز بھی اس کی موجود ہیں، میری سب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بڑے کچھ ان میں سے گھبرائے ہوئے تھے، کچھ کا رویہ معذرت خواہانہ تھا، تو میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یار ہم آپ سے کوئی ناراض نہیں، میں نے معاف کیا۔ تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ پاور میں اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو انشاءاللہ عام معافی کا اعلان کیا جائے گا، جو بھی اس میں لوگ ملوث تھے۔ اور یہ عام معافی کا اعلان کیوں ہوگا؟ تاکہ آگے بڑھا جا سکے اجتماعی، قومی اور ملکی مفاد میں۔